اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان صدق اللہ العظیم۔ بے شک سورج اور چاند ایک حساب سے اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے حساب سے گردش کر رہے ہیں، اور تمام بوٹیاں اور درخت سجدہ اسی ذات کو کر رہے ہیں۔ ناظرین، آداب زندگی کے سلسلے میں آج ہم کسوف و خسوف کے آداب پڑھیں گے۔ اس سے مراد سورج اور چاند گرہن ہے۔ سورج یا چاند میں گرہن لگ جائے تو اللہ کی یاد میں لگ جائیے، اس سے دعائیں کیجیے، تکبیر و تحلیل اور صدقہ و خیرات کیجیے۔ ان اعمال صالح کی برکت سے خدا مصائب و آفات کو ٹال دیتا ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورج اور چاند اللہ کی نشانیاں ہیں، کسی کے مرنے یا پیدا ہونے سے ان میں گہن نہیں لگتا۔ جب تم دیکھو کہ ان میں گہن لگ گیا ہے تو اللہ کو پکارو، اس سے دعائیں کرو اور نماز پڑھو یہاں تک کہ سورج اور چاند صاف ہو جائیں۔ جب سورج گرہن لگے تو مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھیے، البتہ اس نماز کے لیے اذان و اقامت نہ کہیے، یوں لوگوں کو دوسرے ذرائع سے جمع کر لیجیے، اور جب چاند میں گرہن لگے تو اپنے طور پر نوافل پڑھیے، جماعت نہ کیجیے۔ کسوف شمس میں جب جماعت کے ساتھ 2 رکعت نفل پڑھیں تو اس میں طویل قرات کیجیے اور اس وقت تک نماز میں مشغول رہیے جب تک کہ سورج صاف نہ ہو جائے، اور قرات بلند آواز سے کیجیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک بار سورج گرہن پڑا، اتفاق سے اسی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شیر خوار بچے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا۔ لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے، اس وجہ سے یہ سورج گرہن پڑا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع کیا، 2 رکعت نماز پڑھی۔ اس نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت طویل قرات کی، سورہ بقرہ کے بقدر قرآن پڑھا، طویل رکوع اور سجود کیے۔ نماز سے فارغ ہوئے تو سورج صاف ہو چکا تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا کہ سورج اور چاند اللہ کی 2 نشانیاں ہیں، اور ان میں سے کسی کے مرنے یا پیدا ہونے سے گہن نہیں لگتا۔ لوگوں، جب تمہیں کوئی ایسا موقع پیش آئے تو اللہ کے ذکر میں مصروف ہو جاؤ، اس سے دعائیں مانگو، تکبیر و تحلیل میں مشغول رہو، نماز پڑھو اور صدقہ و خیرات کرو۔ حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں ایک بار سورج گرہن لگا۔ میں مدینے کے باہر تیر اندازی کر رہا تھا، میں نے فوراً تیروں کو پھینک دیا کہ دیکھوں آج اس حادثے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا عمل مبارک کرتے ہیں۔ چنانچہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ اٹھائے اللہ کی حمد و تسبیح، تکبیر و تحلیل اور دعا و فریاد میں لگے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھی اور اس میں 2 لمبی لمبی صورتیں پڑھیں، اور اس وقت تک مشغول رہے جب تک سورج صاف نہ ہو گیا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین بھی کسوف اور خسوف میں نماز پڑھتے۔ ایک بار مدینے میں گرہن لگا تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھی۔ ایک اور موقع پر گرہن لگا تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ لوگوں کو جمع کیا اور جماعت سے نماز ادا فرمائی۔ نماز کسوف میں پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ عنکبوت پڑھیے اور دوسری رکعت میں سورہ روم پڑھیے۔ ان صورتوں کا پڑھنا مسنون ہے، البتہ ضروری نہیں، دوسری صورتیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں جو آپ کو پہلے ہی ازبر ہوں۔ کسوف کی نماز باجماعت میں اگر خواتین شریک ہونا چاہیں تو کرنے کی سہولت ہو تو ضرور شریک کیجیے، اور بچوں کو بھی ترغیب دیجیے تاکہ شروع ہی سے ان کے دلوں میں توحید کا نقش بیٹھے اور توحید کے خلاف کوئی تصور راہ نہ پائے۔
جن اوقات میں نماز پڑھنے کی شرعی ممانعت ہے، یعنی طلوع آفتاب، غروب آفتاب اور زوال کے اوقات میں اگر سورج گرہن ہو تو نماز نہ پڑھیے، البتہ اللہ تعالیٰ کا ذکر اور تسبیح و تحلیل کیجیے، غریبوں اور فقیروں کو صدقہ خیرات دیجیے، اور اگر سورج کے طلوع ہو جانے اور زوال کے وقت نکل جانے کے بعد بھی سورج گرہن باقی رہے تو پھر نماز بھی پڑھ لیجیے۔ آج ہم نے سورج گرہن اور چاند گرہن کے وقت ہمارا کیا عمل ہونا چاہیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا عمل مبارک فرماتے تھے، اس کے بارے میں پڑھا۔ انشاءاللہ آگے رمضان مبارک کی مبارک ساعتیں آ رہی ہیں، اس لیے ہم رمضان سے پہلے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیاری شروع کر دیتے تھے، اس لیے ہم رمضان مبارک کے آداب اس کے بعد ہم بیان کریں گے کہ رمضان کے کیا آداب ہیں، اور اس سے پہلے شوال کے بھی اور رجب کے بھی۔